بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، حب الہی اور کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور موضوع پہ گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ آل عمران کی 31 نمبر آیہ کریمہ کی ذیل میں مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق حاصل ہو رہی. آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ انسان میں محبت کے دو اہم جنریٹنگ پوائنٹس، ایک اس کا نفس اور ایک اس کا قلب. ان دونوں کے درمیان میں عقل، اس کا کام کیا ہے؟ نفس کے معاملات کو کنٹرول کرنا اور ابتدائی طور پر قلب کے صحیح مطلوب کی طرف رہنمائی کرنا. کچھ چیزیں انسان کے اندر آٹومیٹک ہیں، یعنی صرف اسے ڈائمنشن دینے کی ضرورت ہوتی. لہٰذا انسان قلبی اعتبار سے جس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، اس کے اندر انسان اول تو کمال کو تلاش کرتا ہے، اور اگر اسے یہ محسوس ہو کہ یہ واقعاً مجھے کمال دے سکتا ہے، تو آٹومیٹیکلی انسان اس جیسا بننے کی کوشش شروع کر دیتا. ابھی آٹومیٹک ہے. ابھی اس سے بحث نہیں ہے ہماری کہ قلب جس کی طرف جا رہا ہے آیا وہ حقیقی محبوب ہے یا نہیں.
لیکن اگر قلب اس کی طرف متوجہ ہو جائے. لہذا یہ ڈفرینشیٹ اس میں رکھیے گا ہمیشہ اس ڈفرنس کو کہ جو نفس کی محبتیں ہیں وہ خود بخود ہوتی ہیں. مثلاً آپ کو کوئی کھانا اچھا لگتا ہے, کوئی چہرہ اچھا لگتا ہے, کوئی جگہ اچھی لگتی ہے وغیرہ وغیرہ, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو کہ ہماری ان 5 سینسز سے ریلیٹڈ ہیں, یہ ساری نفس کی محبت ہے. اور ان کا مرحلہ کیا ہے کہ جیسے ہی نفس سیچوریٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی اٹریکشن اس طرف سے ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو قلب کا محبوب ہے اس سے محبت آٹومیٹک نہیں ہے, لہذا یہ محبت ہوتی ہے اور وہ محبت کی جاتی. اب اس میں بہت سارے ویز ہیں اور اتفاقاً جتنے بھی راستے ہیں اگر ان کو انسان صحیح معنی میں ڈائریکشن دے تو یہ سارے کے سارے راستے خدا پر جا کر ہی ختم ہوتے ہیں. اب یہ راستے کیا ہیں؟ انسان کے اندر اس کے مزاج کے حوالے سے, جس ماحول میں وہ پرورش پاتا ہے, جو اس کے اقوام اور اس کے جو بھی ان کی سوشیولوجیکل ایک ڈیولپمنٹ آپ کہہ لیں, ان کے رسم رواج وغیرہ وغیرہ سب کچھ, ایوری تھنگ, یہ چیزیں انسان کے اندر کچھ چیزوں کو ڈیولپ کرتی ہیں, اس کے مزاج میں کچھ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اب مثلا کوئی کھیل کو پسند کرتا ہے, کوئی جنگجو طبیعت کا ہوتا ہے, کوئی ریسرچر ٹائپ کا ہوتا ہے, کوئی مثلا ریڈنگ پسند کرتا ہے, کتابوں کو پڑھنا. ہر شخص کے اندر اپنی طبیعت کے مطابق, اور پھر وہ اپنی اسی طبیعت کے مطابق جو اس کے اندر ہوتی ہے کسی ایسے شعبے کو, کسی ایسی فیلڈ کو چوز کرتا ہے کہ جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے مزاج اور میری طبیعت کے مطابق ہے. اور جیسے ہی انسان اس لائن پر آتا ہے تو وہ اس لائن میں ایکسل کرنا چاہتا ہے, کمالات حاصل کرنا چاہتا ہے, ٹو بیکم پرفیکٹ. اب یہ کامن چیزیں ہیں, اس میں ابھی میں دین کی کوئی بات نہیں کی ہے میں نے, لیکن عرض خدمت یہ کہ دیکھیں, اب آپ فرض کیجئے کہ آپ کوئی اسپورٹس مین ہیں اور آپ اسپورٹس میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ گولڈ میڈل حاصل کرنا چاہتے ہیں کوئی, تو کیا ہوگا اگر آپ نے اچھا استاد ڈھونڈ لیا تو آپ اس کی ہدایات کے مطابق عمل کریں گے. اگر استاد خود بھی گولڈ میڈلسٹ ہو اور اپنے زمانے کا مثلا ہیرو رہ چکا ہو تو پھر آپ اس کو فالو کریں گے, اور پوری کوشش کرتا ہے شاگرد کہ اپنے آپ کو استاد جیسا بنا لے. ایک بالکل لائیو ایگزامپل جس کو شیعہ بہت آسانی سے, خصوصاً کراچی اور پاکستان کے شیعہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ فیل کر سکتے ہیں, وہ شہید استاد سبط جعفر علیہ الرحمہ کی ذات اور ان کے شاگرد. آپ نے افسوس خانی میں ماشاءاللہ جس طرح سے مہارت حاصل کی اور پھر جیسے اپنے شاگردوں کی تربیت کی, اب آپ ماشاءاللہ پرفیکشن کے جس لیول پر تھے, تو اب آپ کے شاگرد کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے شاگرد یہ چاہتے ہیں کہ ہم بالکل اپنے استاد کو کاپی کریں, اور جتنا شاگرد اچھا کاپی اور اچھا وہ کر پاتا ہے اتنا وہ اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا ہے. اب بات کیا ہے کہ اسی طرح سے, چاہے یہی فیلڈ ہو چاہے کوئی اور فیلڈ ہو, اس میں انسان ذرا سا متوجہ ہو جائے کہ یہ جتنے بھی دنیاوی استاد ہیں یا فلاں ہیں, ٹرینرز ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ دنیاوی آئیڈیلز یہ ایک سٹیپ تک تو آپ کے لے جا سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں لے جا سکتے. اگر انسان اس کو سمجھ جائے تو آٹومیٹیکلی وہ خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اور ان میں سے جو کوئی بھی خدا کی طرف متوجہ ہو جائے اس کی حرکت, اس کی موومنٹ آٹومیٹیکلی خدا کی طرف ہونا شروع ہوتی ہے. اور جیسے ہی, یاد رکھیے گا, انسان کی موومنٹ خدا کی طرف ہونا شروع ہو اور خدا اس کا آئیڈیل بن جائے
تو انسان اسی طرح سے اپنے اندر وہ کمالات پیدا کرنا چاہتا ہے جو اس کے محبوب میں ہیں، اور اس پروسیس میں اگر انسان صحیح سے آگے چلے تو اگر اس کا محبوب خدا ہے حقیقی تو خود بخود اس کے وجود سے خدائی صفات جھلکنے لگتی ہیں۔ یہ ولایت کے درجے ہیں، انشاءاللہ پھر میں ولایت کی بحث میں اس کو تفصیل سے بھی عرض کروں گا کہ کون سے مراحل طے کر کے یہ جو ولیوں کے اندر سے کرامات ظاہر ہیں یہ کیا ہے، یہ اسماء الہی کا ظہور ہوتا ہے۔ لیکن سٹارٹ کہاں سے لینا ہے کہ پہلے خدا کو اپنا حقیقی محبوب بنانا ہے۔ خدا محبوب بن گیا، اچھا ادھر سے انسان کے اندر ابھی تک جتنا کچھ ہم نے دیکھا، جتنا کچھ ہم نے ڈسکس کیا، انسان کی تمام محبتوں کا بالآخر فائدہ اسے ہو رہا ہے، اور ہمیں جو محبت کی ڈیفینیشن سمجھ میں آئی وہ ابھی تک یہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا خدا بھی کسی فائدے کے لیے؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا تو اللہ کو تو کوئی فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتا، نہ اس سے بیسٹ کوئی اور ہے، تو پھر اللہ ہم سے کیوں محبت؟ مثلا میں اپنے سے کمزور سے محبت کروں، اسے آپ رحم تو کہہ سکتے ہیں، محبت نہیں کہہ سکتے، تو پھر اللہ کی محبت کا معنی کیا ہے؟ اس پہ غور کیجئے گا، کیونکہ یا تو ہم یہ مان لیں کہ خدا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہی نہیں ہے، تو پھر قرآن کے ان الفاظ کو کہاں لے کر جائیں گے؟ یا اللہ اگر محبت کرتا ہے تو پھر اس کی محبت تو وہ چونکہ پرفیکٹ ہے، ایبسلیوٹ پرفیکشن رکھتا ہے، انفائنائٹ ذات ہے، اسے اب چاہنے کے معنوں میں نہیں ہے، کوئی فائدہ حاصل کرنے کے معنوں میں نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ چونکہ خدا ایبسلیوٹ کمال ہے، اس ایبسلیوٹ کمال مطلق ہونے کی وجہ سے وہ صرف اور صرف کمال سے ہی محبت کرتا ہے۔ یہ جو کمال سے محبت ہے اس کی، چونکہ وہ خود ایبسلیوٹ کمال ہے، لہٰذا یاد رکھیے گا اپنی ذات سے محبت سوائے خدا کے کسی کو زیبا نہیں ہے، صرف اللہ ہے جو اپنی ذات سے، لہٰذا یاد رکھیں اسی وجہ سے تکبر، غرور، یہ سب ہمارے لیے حرام ہیں اور اللہ کے لیے زیبا ہیں، اس کے لیے زیبا ہیں۔ وہ اگر تکبر کرے گڈ، وہ اگر غرور کرے، غرور بے معنی ہے ہمارا اردو والا، اس کے لیے زیبا ہے۔ اسی طرح سے اپنی ذات سے محبت کرنا اس کے لیے زیبا ہے، لیکن اپنی ذات سے تو اس نے محبت کی اور وہ محبت اس کی ہے، لیکن کن تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا احببت تو کہ مجھے پہچانا جائے۔ یہ جو پہچان ہے میری اللہ تعالیٰ، یہ جو اللہ کی ذات کی پہچان ہے، یہ خود اس کے کمال کا حصہ ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا، جو ایبسلیوٹ کمال ہے، کمال مطلق ہے، چونکہ وہ کمال سے محبت کرتا ہے تو جتنا کوئی با کمال ہوتا چلا جائے گا اتنا آٹومیٹیکلی اللہ اس کا اور وہ اللہ کا محبوب ہوتا چلا جائے گا۔ اب وہ توحید کی بحثیں ہیں، انشاءاللہ کبھی ہم توحید کو موضوع بنا کر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، معارف تو عرض کروں گا کہ اس کمال اول سے جو کبھی بھی پہلا کمال نکلا ہے وہ نور محمد و آل محمد ہے، لہذا اللہ کو کائنات میں محمد و آل محمد کے علاوہ اور ان سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہے، صرف وہ ہیں جن سے وہ کیوں؟ چونکہ وہ کمال ہے اور کوئی بھی کمال ہوگا اس سے وہ محبت کرے گا۔ اب ہم سے کیا کرتا ہے پھر؟ وہ ہم سے بھی محبت کرے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے بھی محبت کرے گا۔ تو یاد رکھیے گا ہماری سے محبت اللہ کی سیکنڈ فیز میں، فرسٹ فیز میں نہیں ہے۔ فرسٹ فیز میں وہ کس سے محبت کرتا ہے؟ صرف محمد و آل محمد سے۔ اب اللہ، آیت کے الفاظ ذہن میں رکھیے گا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرنے والے ہو فاتبعونی، میری محبت کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی ہماری محبت اور اللہ کی محبت کے درمیان میں پیغمبر کی اتباع ہے۔
ہماری محبت پہنچے گی بھی ان کے وسیلے سے، اور اللہ کی محبت ہم تک پہنچے گی بھی انہی کے وسیلے سے۔ یعنی وہ ہمیں کیوں پسند کرے گا؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے نبی کی اتباع کر رہے ہوں گے، جو مطالب انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آنے والے 2 یا 3 دن میں آپ تک پہنچا سکوں کہ اتباع کا ایگزیکٹلی معنی کیا ہے اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ جب اللہ محبت کرے گا تو کیا کرے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم۔ جب اللہ محبت کرے گا تو میرے گناہ معاف کر دے گا۔ بس اللہ کی محبت کیا ہوئی یہ یاد رکھیے گا۔ اگر میں نے اتباع کی کوشش کر لی پیغمبر کی، میں نے کوشش کی، اتباع کی، تاکہ میں اللہ کو اپنی محبت ثابت کر سکوں، تو اب چونکہ اللہ کمال پسند ہے، ہی لو پرفیکشن، تو جب وہ پرفیکشن کو پسند کرتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ گناہ بنیادی طور پر انسان کے اندر امپرفیکشن ہے، اور جب اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر پرفیکشن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جیسے ہی انسان کے اندر پرفیکشن پیدا ہونا شروع ہوتی ہے تو اللہ چونکہ پرفیکشن کو پسند کرتا ہے، انسان اللہ کے لیے قابل پسند، اس کو اللہ لائک کرنا آٹومیٹیکلی شروع کر دیتا ہے۔ تو اب اس سے ایک بات سمجھ میں آئی، اس کو خاص طور پر نوجوان اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں اللہ نے ہم پر واجب کی ہیں اور جتنی بھی چیزیں اللہ نے ہم پر حرام کی ہیں، بیسیکلی یہ ہمیں پرفیکٹ بنانے کے لیے ہے۔ لہٰذا اللہ کی محبت کی طرف جو پہلا اسٹیپ ہم نے اور آپ نے لینا ہے، اور اگر ہم نے یہ مقام حاصل کر لیا تو پھر آگے کے مرحلے آٹومیٹک ہیں۔ یعنی یہ پہلا مرحلہ میں نے اور آپ نے حاصل کرنا ہے، وہ کیا؟ کہ میں اپنے اختیار سے کوئی گناہ انجام نہ دوں اور اپنے اختیار سے کوئی واجب ترک نہ کروں۔ متوجہ ہو گیا؟ یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ کس لیے کرنا ہے؟ تاکہ میں اور آپ پروردگار کو یہ ثابت کر سکیں کہ ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں، اللہ کو دوست رکھتے ہیں، اللہ کو پسند کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کا فرسٹ سٹیپ کیا ہے؟ اتباع پیغمبر میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہ پہلا سٹیپ ہے، گناہ کو ترک کرنا ہے، واجب اختیار سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اب تھوڑا سا ٹف کام ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اچھا، اب اس ترک معصیت، اس پوائنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ ترک معصیت۔ ترک معصیت جس نے حاصل کر لی اس کے اوپر اللہ کی محبت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے؟ اس کی پرفیکشن میں آٹومیٹیکلی اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک سٹیپ آتا ہے کہ انسان سے پھر کوئی مستحب بھی ترک نہیں ہوتا اور کوئی مکروہ بھی وہ انجام نہیں دیتا، تو پھر اللہ اس کو اور پرفیکٹ کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس سے اور پرفیکٹ کرتا ہے تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ حتیٰ اللہ کے لیے بعض حلال چیزوں کو ترک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کہاں تک جاتا ہے؟ میکسیمم پوائنٹ کیا ہے؟ میکسیمم پوائنٹ یہ کہ حتیٰ اپنی ضرورت سے زیادہ کسی بھی چیز کو استعمال نہیں کرتا۔ دیکھیے، میں انسان ہوں، بالآخر مجھے کھانا چاہیے، پانی چاہیے، لباس چاہیے، گھر چاہیے، یہ ساری چیزیں مجھے چاہیے اگر میں انسان ہوں۔ اب اس انسان کی اللہ کے مقابلے میں میکسیمم پوائنٹ کیا ہے؟ میکسیمم پوائنٹ یہ کہ جہاں پر انسان دنیا میں زندہ رہنے کے لیے جو ضروری ہے اس لمٹ میں آ جائے۔ تمام ائمہ، تمام انبیاء خاص طور پر کس لمٹ میں ہیں؟ اسی لمٹ میں۔ اگر کسی نبی نے کسی چیز کو ضرورت سے زیادہ گرچہ راہ خدا میں ہی کیوں نہ ہو استعمال کیا تو قیامت کے دن اسے حساب دینا پڑے گا۔ لہذا یاد رکھیے گا، بہشت میں جانے کا جو پروسیس ہے وہ حساب کتاب کے تھرو ہے۔ اب انبیاء اور ائمہ یہ سب بہشت میں پہنچیں گے، لیکن ہم نے روایت پڑھی ہے بہشت میں سب سے پہلے کون پہنچے گا؟
بعض روایات کے مطابق پیغمبر اور بعض روایات کے مطابق جناب زہرا۔ تو اب جناب زہرا کی جو روایت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور جناب پیغمبر کی جانے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ جو بضعۃ الرسول ہے اگر وہ پہنچ جائے تو سمجھ لو پیغمبر پہنچے ہوئے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن جناب سیدہ کیوں بہشت میں سب سے پہلے جائیں گی، اس کے بارے میں جب آپ حضرت کی زندگی کو جا کر اسٹڈی کرتے ہیں تو تمام معصومین میں حتیٰ یہ بھی ثابت ہے کہ جناب سیدہ نے حتیٰ ضرورت سے کم دنیا کو استعمال کیا ہے، حتیٰ اپنی ضرورت سے کم پر راضی ہوئی۔ تو یہ جو طبقہ ہے، اب جتنا اوپر جاتے جائیں گے اتنا تقویٰ کا لیول بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنا تقویٰ بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا آٹومیٹیکلی انسان محب خدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے اور تقویٰ کے راستے میں ہم تو ابھی ترک معصیت والی منزل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ پہلے اس کو حل کر لیں۔ کیا چیز ہے جو آ کر ہمارے اور اس ترک معصیت والے ایریا میں رکاوٹ بنتی ہے؟ وہ ہے حب دنیا۔ زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے یہ جو دنیا کی شہوات اور لذات ہیں ان کو زینت دی گئی ہے۔ لہذا سورہ مبارکہ توبہ میں نے کل جس آیت تک آپ کو پہنچایا تھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، تمہارے باپ اجداد، تمہارے بھائی وغیرہ، تمہاری بیویاں، تمہارا اولاد اور تمہاری جو قبیلہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے کما کے رکھا ہوا ہے۔ وَالتِّجَارَةٌ، وہ تجارت کے جس کے کم ہو جانے اور بزنس کے گھٹ جانے کا جو خوف تمہارے اندر ہے۔ وَأَمْوَالٌ تَرْضَوْنَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جو تم نے بڑی رضا اور رغبت سے بنائے ہیں اپنے لیے۔ یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ والرسول وجہاد فی سبیل اللہ، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد سے اگر یہ چیزیں زیادہ پیاری ہیں، فتربصوا، پھر تم تھوڑی دیر ویٹ کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تمہارے اوپر اپنا عذاب لے کر آئے۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ یہ مال کی محبت، یہ بچوں کی محبت، بیوی کی محبت، گھر، تجارت، سب کی محبت، اللہ کہتا ہے رکھو، رکھنا برا نہیں ہے، لیکن یہ محبت اللہ، رسول اور جہاد کے درمیان نہیں آنی چاہیے۔ یعنی اللہ مانگے تو پھر تمہارے لیے دینے کی صلاحیت موجود ہو، رسول کی بات آ جائے تو تمہارے اندر دینے کے لیے، اگر جہاد کی بات آ جائے، اب لازمت ہے اللہ اور رسول معمولاً کہیں اگر طلب کرتے ہیں تو وہ مقام جہاد۔ اب جہاد میں تم دے سکو، جہاد کا جب وقت آئے تو تم مال اپنا دے سکو، یہ کیفیت۔ اور تقریباً اللہ نے قرآن میں جہاں کہیں پر بھی جہاد کا ذکر کیا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کے جہاد کا خاص طور پر ذکر کیا، مال اور جان۔ اور جہاں تک میری ناقص سٹڈی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تقریباً ہر جگہ اللہ نے مال کے جہاد کو مقدم رکھا ہے جان کے جہاد سے۔ یعنی پہلا جہاد کون سا ہے؟ مال کا۔ اچھا، پہلے سے علاوہ افضل بھی جہاد کون سا ہو سکتا ہے؟ مال کا۔ حتیٰ مال کا جہاد افضل ہو سکتا ہے۔ اچھا، کیا جان اور مال کا جہاد کرنے والے ڈگری کے اعتبار سے کوئی خاص فرق نہیں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، خرید لیتا ہے اللہ جانوں کو بھی اور مالوں کو بھی، اور بدلے میں کیا دے گا؟ جنت۔
تو اللہ تعالیٰ قبول کیا کرتا ہے؟ جان بھی قبول کر رہا ہے، مال بھی، لیکن مال کو مقدم کیوں رکھا ہے اکثر جگہوں پر؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ بعض اوقات بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے جان دینا آسان ہوتا ہے، مال دینا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ دوسری بات، مال دینے والے جو مال دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں، بعض اوقات ان کے لیے جان دینا بھی کوئی اتنا مشکل، یعنی ایک ٹریننگ کا حصہ مال کا جہاد ہے، دوسرا حصہ جان کا جہاد۔ ایک وجہ اس کے علاوہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بعض اوقات اب ضروری نہیں ہے کہ جب جان کا جہاد ہو تو سب جائیں۔ میرے جیسے جان کے جہاد پہ چلے جائیں گے تو وہ بجائے کام آنے کے پتہ لگا 4 آدمی مجھے اٹھانے کے لیے چاہیے۔ تو بات یہ کہ ہر آدمی بعض اوقات جان کے جہاد کے لیے آمادگی نہیں رکھتا، لیکن مال تقریباً سب۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے، فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت جان کا جہاد ہو، وہ تو جب جنگ ہوگی، کوئی ایسا موقع پیش آئے گا، کوئی صورتحال بنے گی تو پھر آپ جہاد پر جائیں۔ اب اگر فرض کریں میری پوری زندگی میں جنگ ہی نہیں ہوئی تو پھر کیا میں جنت کا استحقاق پیدا ہی نہیں کر سکتا؟ نہیں، یعنی اس جان کے جہاد کو سبسٹیچیوٹ کرتی ہے کیا چیز؟ مال کا جہاد۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے مال کے بارے میں، کل میں نے ایک بات کی تھی اگر آپ کے ذہن میں ہو، کہ قرآن میں کئی مقامات پر خیر کا جو لفظ ہے اس سے کیا تعبیر کی گئی ہے؟ روایات بھی موجود ہیں اور مفسرین نے بھی کیا تعبیر کیا؟ مال کثیر۔ پس یہ مال کثیر اگر کسی کے پاس ہے تو یہ خیر میں سے ہے، لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے تم اسے دو، راہ خدا میں خرچ کرو، جہاد کرو اس سے، مال سے۔ اور جو مال کا جہاد ہے وہ ہر وقت کیا جا سکتا ہے۔ مال کے جہاد کے لیے جنگ ہونا ضروری نہیں ہے۔ لہذا نیکی کا جو مرحلہ ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ وہ مال جس سے تم محبت کرتے ہو اس کو کیا کرو؟ انفاق۔ خود انفاق کا جو مرحلہ ہے، خیرات اور انفاق، ان دونوں کو اگر سامنے رکھیں تو انفاق کا درجہ افضل اور مومن کی علامت ہے۔ فرق کیا ہے خیرات میں اور انفاق میں؟ دونوں ہی چیریٹی ہیں دونوں چیریٹی، لیکن انفاق افضل ہے۔ تو فرق کیا ہے خیرات میں، چیریٹی میں اور انفاق میں؟ انفاق وہ اس طریقے سے مال خرچ کرنا ہے کہ جو انٹلیکچول طریقہ ہو، ہوش مندانہ طریقے سے، جبکہ صدقہ اور خیرات کیا ہے؟ کوئی آیا، آپ نے دیکھا نہیں دیکھا، پیسے دے دیے، چلا گیا، ختم ہو گئی بات۔ انفاق کیا؟ انفاق بنیادی طور پر گڑھے کو پر کرنے کے معنوں میں، اور انفاق بیسیکلی کیا ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں بیسیکلی جس چیز کی نیڈ ہے اس راستے میں مال کو خرچ کرنا انفاق کہلاتا ہے۔ جبکہ صدقے کے لیے ضرورت، نیڈ ہو یا نہ ہو، آپ نے دے دیا، صدقہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثلاً آپ کی سوسائٹی میں فرض کریں کہ جہاں آپ ہیں یا آپ کسی جگہ جہاں جا رہے ہیں دینے، وہاں پانی کا بندوبست نہیں ہے، اور آپ کوئی سبیل لگا دیتے ہیں یا کوئی چیز لگا دیتے ہیں، پلانٹ، جس سے لوگوں کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، تو آپ نے نیڈ دیکھ کر جب خرچ کیا تو یہ انفاق ہے۔ اس کا درجہ بلند بھی ہے اور مومن کی علامت ہے۔ میں آیا، میں نے دیکھا اور ابھی ضرورت باقی تھی، میں نے بھی پلانٹ لگا دیا۔ فرض کریں 2 یا 3 پلانٹ لگنے کے بعد اب ضرورت ختم ہو گئی ہے، اب جو چوتھا پلانٹ آ کر لگائے گا یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ضرورت ہے یا نہیں، تو اس کا صدقہ تو حساب ہو جائے گا، انفاق حساب نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا، مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے کہ جب وہ اپنا مال خرچ کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ نوٹ کرتا ہے کہ ضرورت کس چیز کی ہے۔ اب یہ بات اس لیے بنائی، آپ کو بیان کی ہے تاکہ میں آؤں اس بات کی طرف کہ جب دین ہم سے مال کے جہاد کی بات کرتا ہے تو جہاد کے اصولوں میں سے ایک اصول کیا ہے؟ سب سے پہلا اصول یہ کہ جب جہاد ہوگا تو کوئی رہبر، کوئی منظم شکل میں آپ لشکر تیار کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں،
اگر مال سے جہاد کرنا ہے تو ہیپ ہیزرڈ نہیں، مال سے جہاد کرنا ہے تو اپنا اس جہاد کے لیے لشکر تیار کرو، منظم طریقے سے ادارہ بناؤ، پلاننگ کرو، چیزوں کو ایک فارم میں لے کر آؤ۔ پہلی بات، مثلا جہاد ہو رہا ہے اور میں جوش اور جذبے میں آ کر میدان میں کود جاؤں بغیر سوچے سمجھے اور جا کر اپنے آپ کو دشمن کے ٹینک کے سامنے لے جاؤں، آپ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ یہ شہادت نہیں، خودکشی ہے۔ اللہ تعالیٰ جان مانگتا ہے مگر ایسے نہیں مانگتا۔ لہذا جہاد کا جو کانسیپٹ دیکھیے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا مولا کائنات کو اپنے زمانے میں جان کے جہاد کا جب موقع ملا ہے تو آپ نے پوری پلاننگ سے کیا ہے۔ باقی تمام ائمہ نے مال کا جہاد کیا ہے اور باقاعدہ سسٹمائز کرنے کی کوشش کی، اور چونکہ چیزیں ائمہ کے ہاتھ میں ہوتی تھیں تو ائمہ اس کو پوری طرح سے کنٹرول کر کے اور ایک جہادی انداز سے اس کو آگے بڑھاتے تھے۔ لہذا مال سے جہاد اگر ہم کرنا چاہتے ہیں، اب یہ بطور عموم ہے، سب کے لیے ہے، جس کے پاس 1 روپیہ ہے اور جس کے پاس 1 لاکھ یا 1 کروڑ روپیہ ہے، دونوں کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے؟ چیزوں کو سسٹمائز کرو پراپر پلاننگ کے ذریعے سے، اور بہتر کیا ہے کہ اس کو چیریٹی کے لیول سے نکال کر انفاق کے لیول پر آؤ اور اپنی سوسائٹی میں جہاں ضرورت ہے اس کے مطابق۔ یہ جہاد مالی ہے، اور اس جہاد مالی کی ابتدا کس نے کی ہے؟ اس جہاد مالی کی ابتدا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اب جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا تمام تر مال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا، اور اتنے خلوص کے ساتھ دیا کہ دیا جناب خدیجۃ الکبریٰ نے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے حبیب ہم نے تمہیں تنگ دست پا کر غنی کر دیا۔ دیا جناب خدیجۃ الکبریٰ نے، اور اللہ نے کہا ہم نے دیا۔ اب یہ بہرحال ہسٹری کی ایک الگ کہانی ہے کہ اہل بیت کی شخصیات کے مقابلے پر فیک شخصیات کو مثلا یا جھوٹے واقعات کو ڈیولپ کیا جائے۔ لہذا وہ جنگ تبوک کا، غزوہ تبوک کا جو واقعہ ہے، اس کے لیے مثلا اس طرح کی باتیں کہ کوئی اپنے گھر کا آدھا سامان لے آیا، کوئی پورا سامان لے آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غزوہ تبوک کو غزوہ اسرا کہتے ہیں، اور غزوہ اسرا یعنی سختی کا غزوہ۔ اب اس سختی کے لفظ کو استعمال کر کے اس سے مراد کیا لی جا رہی ہے؟ زبردستی مالی سختی۔ جبکہ اگر آپ ذرا سا تاریخ کا بہتر مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ مسلمانوں کے اوپر مالی تنگی خیبر کی فتح سے پہلے رہی ہے، لیکن خیبر فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کے لیے مالی تنگی کا دور ختم ہو گیا۔ لہذا ام المومنین فرماتی ہیں کہ خیبر کے بعد پہلی مرتبہ ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ تو خیبر کے بعد مالی طور پر پرابلم نہیں رہ گئی تھی۔ غزوہ تبوک کو غزوہ اسرا اس لیے کہتے ہیں کہ جس زمانے میں پیغمبر نے اس لشکر کو حرکت دی تھی وہ زمانہ گرمی کا تھا، پہلی بات، اور منافقوں کا ایک گروہ بنو امیہ یہودیوں کے ساتھ مل کر پوری طرح سے اپنے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو ڈرانا اور دھمکانا شروع کر دیا تھا، جو کہ انہوں نے پوری تاریخ میں کیا ہے کہ رومی اتنا بڑا لشکر ہے اور وہ تیار ہو گئے ہیں اور وہ حملہ کرنے والے ہیں۔ مختلف اس طرح کے عناصر طے ہوئے کہ پیغمبر نے اس لشکر کو طے کیا، یعنی منافقین کے جواب کے لیے بھی۔ ثانیاً اگر لشکر نہیں تھا، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پیغمبر تو غیب کی خبریں دیتے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ لشکر کوئی ہے یا نہیں ہے، مطلب لشکر نہیں تھا، جب پیغمبر گئے تو کوئی لشکر نہیں تھا۔ اب ایک بڑا طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ کہتے ہو کہ پیغمبر کو علم غیب تھا۔ اول تو یہ یاد رکھیے گا کہ پیغمبر کا جو علم غیب کی ہم بات کرتے ہیں وہ بِإِذْنِ اللہ ہے، یعنی پیغمبر جو بھی غیب کی خبر دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے دیتے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے انہیں آتا ہے اور اللہ ہی کی طرف سے دیتے ہیں۔ تو جس چیز کا اللہ ان کو علم دے گا وہ ہوگا، ایک تو یہ بات۔
لیکن اس کے علاوہ جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی اسٹریٹجی یہ بتا رہی ہے کہ پیغمبر جانتے تھے کہ جنگ نہیں ہوگی. پیغمبر کو پتا تھا کہ وہاں کوئی لشکر نہیں ہے. آپ لے کر کیوں گئے وہ اپنی جگہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے. میں 2-3 پوائنٹ میں کہہ کر آج بات ختم کر دوں. نمبر 1 یہ کہ پیغمبر چاہتے تھے کہ روم فتح ہو، اور آپ نے اپنی زندگی کے آخری ٹائم میں زید بن اسامہ کی سربراہی میں جو لشکر بنا کر بھیجا تھا اس کے لیے یہ مقدمہ تھا کہ اتنا بڑا لشکر لے جا کر، یعنی اب رومیوں کو فرض کریں اگر یہ پتہ لگا ہو کہ ہمارے لشکر کی اطلاع صرف جھوٹی اطلاع پر پیغمبر لشکر وہ بھی اتنا بڑا لے کر آ گئے، اور صرف پیغمبر لشکر لے کر نہیں گئے بلکہ اس لشکر کے بہانے پیغمبر نے جتنی بھی اس باؤنڈری کی، سمجھ لیں وہاں پر جو بارڈر لائن تھی اسلامی حکومت کی، اس کے جتنے قبائل تھے سب کے ساتھ پیکٹ کر لیا اور سب کو اپنے ساتھ ملا لیا. یعنی اسٹریٹجیکلی یہ جو غزوہ تبوک تھا جنگ نہیں ہوئی تھی، اس کے فائدے بہت ہوئے تھے. لیکن ہم یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کو علم تھا کہ وہاں لشکر نہیں ہے اور کوئی جنگ نہیں ہو رہی؟ پیغمبر کو چونکہ علم تھا اس لیے پیغمبر اپنے پیچھے جاتے ہوئے مولا کائنات کو مدینہ میں چھوڑ گئے، ورنہ تجربہ پیغمبر کا موجود ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو علی کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا. تو جناب مولا کائنات کو چھوڑ کر جانا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ پیغمبر کو پتا تھا کہ جنگ نہیں ہونی. بس ایک چھوٹی سی بات کر کے آج کی گفتگو تمام کروں کہ یہ یاد رکھیے گا اہم ترین، اور تمام شیعہ سنی جتنی بھی روایات اور جتنی بھی تاریخیں ان میں جا کر پڑھ لیجئے کہ اسی جنگ سے واپسی میں عقبہ کے مقام پر 7 لوگوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا پلان بنایا. ایک درے سے آپ گزر رہے تھے، گزرنا تھا لشکر کو، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی. آپ نے جناب عمار یاسر کو اپنی اونٹنی کی مہار پکڑائی، جناب حذیفہ یمانی کو اونٹ کے پیچھے رکھا اور پہلے سب سے کہا کہ گزر جاؤ. لیکن کچھ ہیں پیغمبر کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ جی منافقوں کا باپ کیوں نہیں کھولتے ہو، کھولو نا، بولا بیان کرو کون ہیں یہ لوگ جو پیغمبر کو قتل کر رہے ہیں. 7 افراد کہاں ہیں؟ موجود ہیں. کس میں موجود ہیں؟ مسلمانوں میں. اور پھر سے کہہ رہا ہوں تمام تواریخ، تمام تفسیریں جا کر دیکھ لیں، سب نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. اس کے باوجود یہ 7 لوگ چپکے سے اوپر چلے گئے پہاڑ پر، منہ پر انہوں نے اپنے کپڑا باندھا اور پیغمبر کے اونٹ کو چاہتے کیا تھے اس کو بدکائیں کہ پیغمبر کا اونٹ اچھلے اور آپ گر کے پہاڑی سے شہید ہو جائیں. چونکہ اللہ نے اطلاع دے دی تھی تو جیسے یہ نزدیک آنے لگے جناب حذیفہ کو ان کے پیروں کی آواز آ گئی، انہوں نے جا کر آگے اپنے عصا سے ان کے گھوڑے پر مارا اور یہ لوگ بدک کے وہاں سے بھاگ گئے. پلان ناکام ہو گیا، چپکے سے آگے لوگوں میں مل گئے. اب اللہ کے رسول نے جناب حذیفہ اور جناب عمار کو سب کے نام بتا دیے تھے. میں اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا. مسلمانوں انصاف کے ساتھ جا کر تاریخ پڑھ کر دیکھو کہ وہ کون تھا جو جناب عمار سے یہ پوچھتا تھا کہ ان لوگوں میں میرا نام تھا یا نہیں تھا. میں پوچھنے والے سے صرف اتنا کہوں گا کہ اگر تم نہیں تھے تو پوچھ کیوں رہے تھے؟ ہمارے ہاں کہتے ہیں چور کی داڑھی میں. تو یہ جا کر اب تاریخ سے پوچھو کہ وہ کون تھا جو بار بار جناب عمار سے پوچھتا تھا کہ میرا نام ہے یا نہیں. لہذا عزیزان میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اپنے بیٹے اگر تمہیں اللہ اور رسول سے افضل. کربلا کس بات کا درس ہے؟ کہ اپنے بیٹوں کو اللہ اور اس کے رسول پر قربان کیسے کرنا. دیکھیے امام حسین علیہ السلام اور مثلا خود امام حسن مجتبی، ماں کی محبت بیٹوں سے بڑی شدید ہوتی، اور خصوصاً اگر باپ کا انتقال ہو جائے، باپ موجود نہ ہو تو معمولاً ماں کا سہارا صرف بیٹا ہوتا ہے. کربلا عجیب ہے. کربلا غیر معصوموں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ خدا کی محبت کے لیے حسین کی محبت دل میں رکھنا ضروری ہے.
جو حسین کی محبت دل میں رکھ لے تو پھر نہ اسے زندگی سے پیار ہوتا ہے نہ دنیا سے پیار ہوتا ہے۔ لیکن ان تمام افراد کے درمیان میں امام حسن کے 13 برس کے جوان نے جو درس دیا ہے شاید طول تاریخ میں کوئی نہ دے سکے۔ عین جوانی میں جناب قاسم اور حسین علیہ السلام کے ساتھ حضرت کا شہادت کا جو جذبہ ہے عجیب ہے۔ لہذا شب عاشور امام حسین کے آس پاس پھر رہے ہیں، اور جب امام نے بعض افراد کو شہادت کی خوشخبری دی تو اب جناب قاسم سے برداشت نہیں ہو رہا، لہذا موقع ملتے ہی آ کر پوچھ رہے چچا کیا میرا نام ہے؟ امام نے کیا پوچھا؟ امام نے کہا قاسم تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ عجیب جواب ہے۔ کہا مولا آپ کی محبت کے ساتھ ہو تو احلی بن العسل، شہد سے زیادہ شیریں۔ شاید اسی تڑپ کی وجہ ہے کہ خدا نے قاسم کو شہادت بھی ویسے ہی عطا کی ہے جو تمام اہل بیت میں اور تمام اصحاب امام حسین میں سب سے جدا ہے، منفرد۔ آیت اللہ شیخ جعفر ششتری علیہ الرحمہ نے خصائص الحسینیہ میں کہا کہ سب کی شہادت منفرد لیکن قاسم کے انفراد کی تعداد زیادہ۔ کیا انفراد ہے؟ کہا کہ چونکہ قاسم جناب حسن کے شبیہ بھی تھے، کمسن بھی تھے، جناب فروہ کی اولاد بھی اکیلی تھے، لہٰذا امام حسین کو آپ سے محبت بھی بہت تھی۔ جب امام حسن کی شہادت ہوئی آپ اس وقت 3-3.5 برس کے تھے، لہذا امام نے آپ کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار کر کے پالا تھا، اور یہی محبت کی کیفیت امام حسین میں تھی کہ جتنا حضرت نے جناب قاسم کو رد کیا ہے کسی کو نہیں ہے، اور ادھر سے عجیب شوق ہے جناب قاسم کا۔ بعض روایتوں نے کہا کہ حتیٰ حضرت کے ہاتھ پیر چومنے لگتے تھے کہ مولا مجھے اجازت دے دیں، امو مجھے اجازت دے دیں، اتنا شوق۔ اور جب ایک مرتبہ رد کیا تو خیمے کی پشت پر گھٹنوں میں سر دے کر رو رہے ہیں، اتنے میں بازو پر بندھے تعویذ کا خیال آیا۔ تعویذ کو نکال کر راوی کہتے ہیں جب عبارت پڑھی ہے روتے ہوئے قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پتہ نہیں حسین کیا ہے کہ 13 برس کا جوان اپنی شہادت کی خبر پڑھ کر مسکرا رہا ہے۔ عبارت کو لا کر امام حسین کو دکھایا، حسن کو سلام، امام حسن کی جانب سے سلام، بھائی میری جانب سے قاسم قربان ہے تم پر۔ جناب قاسم سے کہا اجازت لے کر آؤ۔ بس عزیزوں، جناب فروہ کا لال ہے اور اتنا خوبصورت ہے جناب قاسم کہ راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت قاسم میدان میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ نوجوان بچہ کون ہے؟ تو آپ نے بتایا میں قاسم ابن حسن ہوں۔ دشمن کے فوجی یہ کہتے ہیں کہ جب جناب قاسم نے اپنے چہرے سے نقاب اتاری تو ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ جو دشمنوں کو اتنا حسین لگ رہا ہے وہ ماں کے لیے کتنا عزیز ہوگا۔ میرا سلام ہو جناب ام فروہ پر۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب ام فروہ نے جناب قاسم کو اجازت دینے میں کچھ لحظے بھی نہیں لگا۔ خدا جانے جناب ام فروہ کی معرفت کہاں تھی، اتنی جلدی حسین پر قربان کر دیا۔ اب جناب قاسم چھوٹے ہیں، نہ بدن پر زرہ آتی ہے نہ سر پر خود۔ امام نے امام حسن کا امامہ منگا کر اس کے کپڑے کے 2 حصے کیے، ایک کو ایسے قاسم کے گلے میں ڈالا جیسے کفن ڈالتے ہیں، دوسرے حصے کا امامہ بنا کے قاسم کے سر پر رکھا۔ اب جو سوار ہوئے ہیں تو رکابیں، پیر نہیں آتا، رکابیں کھانٹ کر اونچی کی، لیکن راوی کہتے ہیں کسی کو میدان بھیجنے سے پہلے حسین نے اپنے سینے سے لگا کر اتنا گریہ نہیں کیا جتنا قاسم کے لیے کیا۔
پتہ نہیں کتنی محبت ہے حسین کو اس شہزادے سے، اور کسی کی سواری کے پیچھے حسین اتنی دور تک نہیں گئے جتنا قاسم کی سواری کے پیچھے گئے۔ واپس آ کر مسلسل ٹہل رہے ہیں، میدان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو قاسم مجھے آواز دے اور حسین وقت پر نہ پہنچ پائے۔ لہٰذا تاریخ نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ جناب قاسم کے سر پر جب گرز لگا تو چونکہ شہزادے کے سر پر خود نہیں تھا، پیشانی دوبارہ ہو گئی، چکرا کر جب گھوڑے سے زمین پر گرے ہیں تو واحد شہید ہے۔ ہر کسی نے سلام کیا تھا، علیکہ منی السلام یا ابا عبداللہ، لیکن قاسم نے سلام نہیں کیا، چونکہ چچا کی محبت بہت تھی، آواز لگا کر کہا یا امو ادرکنی، اے میرے چچا میری مدد کے لیے آؤ۔ کہا جیسے ہی چچا کی آواز کا گونجنا تھا، ایک طرف سے حسین نے باز کی طرح سے حملہ کیا، دوسری طرف سے جناب عباس نے، بس جہاں حسن کا لال ریت پر پڑا ہوا تھا فوج میں بھگدڑ مچی ہے۔ علامہ لکھتے ہیں کہ کسی نے حسین کو ایک سے زیادہ مرتبہ آواز نہیں دی، لیکن قاسم نے کئی مرتبہ حسین کو پکارا، کئی مرتبہ آواز دی۔ فرمایا جب بھی قاسم کے بدن پر گھوڑے کا سم لگتا تھا، قاسم تڑپ کر آواز دیتے تھے یا امو ادرکنی، یا امو ادرکنی۔ مجھے نہیں معلوم قاسم نے کتنی مرتبہ حسین کو آواز دی، لیکن راوی کہتے ہیں حسین جب قاسم کے جنازے کے پاس پہنچے، ایک مرتبہ خود کو گھوڑے سے گرا دیا، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے قاسم کے جنازے کے پاس پہنچے۔ قاسم شدت درد سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، حسین نے قاسم کے رخسار پر رخسار رکھا، کہا میرے بیٹے مجھے معاف کر دینا، حسین کو تجھ تک پہنچنے میں بہت دیر ہو گئی۔ قاسم نے حسین کی آغوش میں دم توڑ دیا، لیکن اب جو قاسم کے جنازے کا حال دیکھا حسین نے، ایک مرتبہ ابا کے دامن کو بچھایا، قاسم کے جنازے کو سمیٹا، اپنی ابا میں سمیٹ کر اب حسین جو خیمے کی طرف چلے ہیں، خدایا ام فروا کی خیر ہو، قاسم کا جنازہ آ رہا ہے۔ ماتب حسین